بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ تعلیم النحو صفحہ نمبر 80 کھولیں۔ ہم عامل پڑھ رہے ہیں اور عامل کی دو قسمیں تھی، عامل لفظی، عامل معنوی۔ پھر عامل لفظی کی 3 قسمیں ہیں، حروف عاملہ، اسماء عاملہ، افعال عاملہ۔ اس میں سے ہم نے حروف عاملہ پڑھ لیے، اب ہم پڑھ رہے ہیں افعال عاملہ، اور افعال عاملہ کی بحث میں ہم پڑھیں گے افعال کی تقسیمات، یعنی فعل کی 2 قسمیں ہیں، معروف مجہول فعل کی 2 قسمیں ہیں، لازم متعدی فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی مضارع امر وغیرہ۔ تو افعال عاملہ کے اعتبار سے آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ کون سا فعل عمل کرتا ہے اور کون سا نہیں کرتا۔ جیسے حروف تو کئی سارے ہیں، لیکن حروف عاملہ جو ہیں وہ ان، لن، کئی، اذن، اور حروف مشبہ بالفعل، ما، ولا، لا نفی جنس، حروف جارہ، یہ چند ہیں۔ باقی جو حروف غیر عاملہ ہیں ان کی بہت ساری تعداد الگ سے موجود ہے۔ تو مطلب حروف میں سے تو بعض عمل کرتے ہیں، بعض عمل نہیں کرتے۔ اسی طرح اسماء میں سے بھی بعض عمل کرتے ہیں، بعض عمل نہیں کرتے، لیکن افعال جو ہیں وہ سب کے سب عمل کرتے ہیں۔ کوئی بھی فعل ہوگا اپنے فاعل کو مرفوع کرے گا، اپنے مفعول کو منصوب کرے گا۔ تو ایک بات تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ فعل ہمیشہ عامل ہوتا ہے۔ پھر فعل کی 2 قسمیں ہیں، معروف اور مجہول۔ کتاب کے اندر تو کتابی اعتبار سے تعریفات لکھی ہیں، ہم اس کو اپنے انداز میں سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں کہ معروف اور مجہول کس کو کہتے ہیں اور لازم اور متعدی کس کو کہتے ہیں۔ معروف اور مجہول کا مطلب ہے آیا، گیا، کھایا، پیا، لیا، دیا، سوئے گا، جائے گا، کھائے گا، آتا ہے، کھاتا ہے، جاتا ہے۔ یہ جو افعال ہوتے ہیں نا، جن میں ہم کو ضرورت ہوتی ہے کہ کون، مطلب میں کہتا ہوں آیا تو آپ پوچھیں گے کون آیا، میں کہتا ہوں لکھا، آپ پوچھو گے کس نے لکھا۔ تو یہ اس طرح کے جو افعال ہوتے ہیں تو ان کا فاعل ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں ان کا فاعل معلوم ہے۔ حالانکہ معلوم تو ہوتا ہی ہر ایک کا فاعل، لیکن ایک فعل کو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ اس کا فاعل معلوم ہے۔ زید نے کھایا، عمر نے پیا، میں آیا، تم گئے، تو یہاں سب میں فاعل پیش کیا جا رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں فعل معروف۔ اور ایک طریقہ ہوتا ہے آیا گیا، کھایا گیا، سنا گیا، دیا گیا، لیا گیا، آیا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، لیا جاتا ہے۔ تو یہ گیا اور جاتا ہے جب لگ جاتا ہے تو پھر فاعل کی ضرورت نہیں پڑتی لفظی اعتبار سے، اس کو کہتے ہیں فعل مجہول۔ فعل معروف کے لیے مثلا نصرہ ہے، اس نے مدد کی، اور نصیرہ اس کی مدد کی گئی، تو یہ فعل مجہول ہے۔ اور جو صرف پڑھ لیتے ہیں تو ان کو فعل معروف اور فعل مجہول ماضی مضارع امر وغیرہ سب میں اچھی طرح سمجھ میں آ چکا ہوتا ہے۔ دوسری تقسیم ہے لازم اور متعدی۔ جس کا مفعول ہو وہ متعدی ہوتا ہے، جس کا مفعول نہ بن سکے وہ لازم ہوتا ہے۔ اور اس کی آسان نشانی کیا ہے؟ جیسے اس کی مثال کیا ہے؟ زید آیا، یہ لازم ہے، آیا لازم ہے۔ جاء زید میں جاء لازم ہے، اور اکل زید طعاما، زید نے کھانا کھایا، تو یہاں اکل فعل ہے، یہ متعدی ہے کیونکہ یہاں پر اس کا مفعول طعاما آ رہا ہے۔ پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا فعل لازم ہے کون سا متعدی؟ تو آپ اس کا ماضی کا ترجمہ کریں، اور ماضی کے ترجمے میں اگر نے آ رہا ہو تو وہ فعل متعدی ہوتا ہے، جیسے اس نے کھایا، اس نے پیا، اس نے دیکھا۔ اور اگر نے نہ آ رہا ہو تو وہ لازم ہوتا ہے، جیسے وہ آیا، وہ گیا، وہ اٹھا، وہ بیٹھا، وہ لیٹا۔ یہ سارے افعال جو ہیں ان کی جو عربی ہوگی تو اردو عربی دونوں میں یہ فعل لازم شمار ہوتے ہیں۔ پھر فعل متعدی جو ہوتا ہے کبھی اس کا ایک مفعول ہوتا ہے، کبھی 2 مفعول ہوتے ہیں، کبھی 3 مفعول ہوتے ہیں۔ اسی طرح فعل کا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ تو فعل اپنے فاعل کو مرفوع کرتا ہے، اور فعل مجہول اپنے نائب فاعل کو مرفوع کر دیتا ہے۔ وہ نائب فاعل دراصل اس کا مفعول ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو نائب فاعل بنا کر مرفوع کر دیتا ہے۔ اور ہم نے منصوبات جو 8 پڑھے تھے، وہ 8 کے 8 منصوبات دراصل فعل ہی کی وجہ سے منصوب ہوتے ہیں، تو فعل ان 8 کو منصوب کر رہا ہوتا ہے، مفعول بھی، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول معہ، مفعول مطلق، حال، تمیز اور مستثنیٰ۔ پھر اس کے بعد فعل کی ایک اور تقسیم ہے ماضی مضارع اور امر اور نہیں۔ ماضی فعل اور مضارع یفعل، یہ حال اور مستقبل کے معنی میں ہوتا ہے، اور امر ہے افعل، تو کر، اور نہیں ہے لا تفعل، تو مت کر۔ تو یہ سب فعل کی تقسیمات میں سے ہیں۔ اب کتاب دیکھیں صفحہ نمبر 80۔ افعال عاملہ کا بیان واضح رہے کہ فعل کی تمام قسمیں عامل ہیں، کوئی فعل غیر عامل نہیں ہے۔ پھر فعل کی پہلی تقسیم فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل ذکر ہو، جیسے کتب الطالب الدرس، اور فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل ذکر نہ ہو، جیسے کتب الدرس، درس کو لکھا گیا۔ کتب الطالب الدرس، طالب علم نے درس کو لکھا،
تو یہاں طالب فاعل ہے، لہذا یہ فعل معلوم ہے۔ معلوم اور معروف ایک ہی چیز ہے، فعل معروف اور فعل معلوم دونوں نام ٹھیک ہے۔ فعل کی دو قسمیں، لازم اور متعدی۔ فعل لازم وہ فعل ہے جس میں فاعل کے ذکر کرنے پر بات پوری ہو جائے اور مفعول بھی کی ضرورت نہ ہو، جیسے نام حامد، حامد سو گیا۔ اب دیکھیے نے نہیں آ رہا، تو یہ میں نے لازم کی نشانی بتائی تھی۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جس میں فاعل کے ساتھ مفعول بھی ذکر کرنے کی ضرورت ہو، جیسے حفیظ محمود الدرس، محمود نے سبق یاد کر لیا۔ اب یہاں پر محمود نے یاد کر لیا کہتے تو پوچھا جاتا ہے کیا یاد کر لیا، تو مفعول بھی کی ضرورت ہے۔ فعل متعدی کی چار قسمیں ہیں، ایک مفعول کی طرف جیسے ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، عمرا ایک مفعول ہے، اور دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو پھر اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اس کو حذف کرنا جائز ہوگا، جیسے آتا زید عمرا درہما، زید نے عمر کو ایک درہم دیا۔ اگر ہم کہیں زید نے عمر کو دیا تو بھی بات پوری ہو جائے گی، اور درہمن کو ہم یہاں پر حذف کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم عمرن کو بھی حذف کر سکتے ہیں، آتا زید درہما، زید نے ایک درہم دیا، تو یوں بھی ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورت ہے جو کہ یا تیسری قسم ہے، دو مفعولوں کی طرف متعدی اور ان میں سے ایک کو حذف کرنا جائز نہ ہو، جیسے افعال قلوب، اور افعال قلوب انشاءاللہ آگے ہم تفصیل سے پڑھ لیں گے۔ اور نمبر 4، تین مفعولوں کی طرف متعدی ہو، جیسے علم، ارا، انبأ، نبأ، اخبر، خبر، حدث۔ یہ سب جو افعال ہیں ان کا ترجمہ ہے بتانا۔ تو اب جو بتایا، جب کوئی بندہ بتاتا ہے تو وہ کسی کو کسی کے کچھ خبر دیتا ہے، کسی کو کسی کی کچھ خبر دیتا ہے، تو یہ کسی اور کچھ کی جگہ جو بھی لفظ آئے گا تینوں کے تینوں مفعول بھی بن جائیں گے۔ جیسے زید نے عمر کو بتایا کہ خالد کھڑا ہے، تو اعلم زید عمرا خالدا قائما، یہ اس طریقے سے اس کی تین مفعول بھی بنتے ہیں۔ پھر فعل کا عمل جو ہے وہ فعل معلوم کا عمل، فعل معلوم اگر لازم ہے تو فاعل کو رفع اور درجہ ذیل 7 چیزوں کو نصب دیتا ہے، مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول لہ، مفعول مع، حال تمیز مستثنیٰ، اور اگر متعدی ہے تو ان 7 چیزوں کے ساتھ ساتھ مفعول بھی کو بھی نصب دیتا ہے۔ وہی 8 منصوبات ہو گئے۔ اور فعل مجہول کا عمل، فعل مجہول فاعل کی جگہ نائب فاعل کو رفع دیتا ہے، باقی چیزوں کو نصب دیتا ہے، وہ نائب فاعل دراصل اس کا مفعول تھا۔ فعل کی تیسری تقسیم ماضی، مضارع اور امر۔ ماضی وہ فعل ہے جس سے گزشتہ زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے کتبہ اس نے لکھا، ماضی میں لکھ لیا تو اب کتبہ آتا ہے، یہ ماضی ہے۔ فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، اگر اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک ہو تو مبنی پر سکون ہوتا ہے، جیسے نصرت، نصرتا، نصرتی۔ تو اب یہاں پر یہ مبنی پر سکون ہے، یعنی را کے اوپر سکون ہے، اور اگر اس کے ساتھ واو ضمیر ہو تو مبنی پر ضمہ ہوتا ہے، جیسے نصرو، اب یہاں پہ را پہ پیش ہے، اور اگر اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک اور واو ضمیر دونوں نہ ہوں تو مبنی پر فتحہ ہوتا ہے، جیسے نصر، نصرا، نصرت، یہاں پر را پہ زبر ہے، یعنی مبنی ہوتا ہے۔ اب اس کی گردان آپ یاد کر لیں، نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرت، نصرنا۔ آپ نے گردان یاد کر لی، آپ کو زیادہ اس میں تفصیلات یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سا مبنی پر ضمہ ہے، کون سا مبنی پر فتحہ ہے، اور کون سا مبنی پر سکون ہے۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جس سے موجودہ یا آئندہ زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے ینصرو وہ مدد کر رہا ہے، یہ موجودہ زمانہ، اور کرے گا ایک مرد، کرے گا یہ مستقبل کا زمانہ ہے۔ فعل مضارع اگر نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو تو معرب ہوتا ہے، اور اگر نون جمع مؤنث یا نون تاکید کے ساتھ ہو تو مبنی ہوتا ہے۔ یضربنا، تضربنا مبنی ہے، اور لیضربن، لیضربانی والی پوری گردان اور لیضربن، لیضربن والی پوری گردان یہ مبنی ہوتی ہے۔ اگر البتہ نون اعرابی والے 7 صیغے نون تاکید لگنے کے باوجود معرب ہوتے ہیں، لیضربانی یہ معرب ہوتے ہیں۔ فعل امر وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا مطالبہ سمجھا جائے، جیسے انصر مدد کر تو ایک مرد۔ فعل امر بھی مبنی اصل ہے، مبنی اصل یعنی جو اصلاً مبنی ہے وہ 3 چیزیں، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف۔ تو فعل ماضی اور امر حاضر معروف تو فعل کی قسمیں ہو گئیں، تو اور امر جو ہے وہ کبھی مبنی پر سکون ہوتا ہے جیسے انصر، کبھی مبنی پر حذف حرف علت ہوتا ہے جیسے ادعو، ارمی، اخشا۔ ادعو اصل میں تھا ادعو، ارمی اصل میں تھا ارمی، اور اخشا اصل میں تھا اخشا یا اخشئی، ٹھیک ہے۔ کبھی مبنی پر حذف نون ہوتا ہے جیسے انصرا، انصرو، انصری، نون اعرابی گر گیا تو یہ اس کا نون اعرابی گرنا یہ اس کے مبنی ہونے کی نشانی ہے۔ آگے افعال ناقصہ ہیں، پھر افعال مقاربہ ہیں، پھر افعال قلوب ہیں، پھر افعال مدح و ذم ہیں، پھر افعال تعجب ہے۔ تو یہ فعل کی جو باقی قسمیں ہیں یہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم آئندہ اسباق میں تفصیل سے پڑھیں گے۔